بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا سوال احسن بھائی لاہور سے سوال کرتے ہیں، کیا مرد اور عورت دونوں کے لیے بازو، ٹانگیں اور چھاتی کے بال اتارنا جائز ہیں؟ تو مختصراً اس کا جواب ذکر کرتے ہیں کہ بالوں کی 3 قسمیں ہوتی ہیں۔ جو جسم کے بال ہوتے ہیں ان کی 3 قسمیں ہوتی ہیں۔ کچھ بال ایسے ہوتے ہیں جن کو اتارنے کا شریعت نے حکم دیا ہے، کچھ بال ایسے ہیں جن کو اتارنا شریعت نے منع کر دیا، اور کچھ بال ایسے ہیں جن کے بارے میں شریعت خاموش ہے کہ اس کے بارے میں یا اتارنے کا اور نہ اتارنے کا حکم یا منع نہیں آیا۔ تو یہ 3 قسمیں ہوتی ہیں۔ جو بال رکھنے کا حکم ہے مرد کے لیے، سب سے پہلے ہے اس کے چہرے پر داڑھی، کہ اگر جو ہے جب اس کی داڑھی اگنا شروع ہو جائے تو وہ اس کو کاٹے گا نہیں، اور داڑھی کو حلق کرنا یہ تمام علماء کے نزدیک بالاتفاق حرام ہے، جائز نہیں ہے۔ یعنی شیو وغیرہ کرنا، داڑھی کو حلق کرنا، موننا، یہ بالکل جائز نہیں ہے۔ اور داڑھی بڑھانا یہ شریعت اسلامیہ میں مطلوب ہے۔ تمام انبیاء کی داڑھی تھی، اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی داڑھی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم بھی دیا۔ ایک ہوتا ہے عادتاً کوئی کام کرنا، اور ایک ہوتا ہے حکماً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی کام کر بھی رہے ہیں اور ساتھ حکم بھی دے دیں تو وہ فرض ہو جاتا ہے۔ تو اس میں صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت سی احادیث مروی ہیں جن میں الفاظ مختلف قسم کے ہیں، جیسے اوفو، ارخو، وفرو، اعفو وغیرہ کے الفاظ موجود ہیں۔ جیسا کہ صحیح مسلم میں 259 نمبر روایت ہے جس میں ہے خالف المشرکین، احفو الشوارب و اوفو اللحا۔ اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین کی مخالفت کرنے کا حکم دیا اور داڑھی کے بارے میں حکم دیا، اوفو اللحا، داڑھی کو پورا کرو۔ صحیح مسلم میں 260 نمبر روایت ہے جس میں ہے جز الشوارب و ارخ اللحا خالف المجوس، مجوسیوں کی مخالفت کرنی ہے اور ارخ اللحا، داڑھی کو لٹکانا ہے۔ اور صحیح بخاری میں 5892 نمبر روایت ہے جس میں سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں، خالف المشرکین وفر اللحا، مشرکین کی مخالفت کرو، وفر اللحا، اور داڑھی کو وافر کرو، واحفوا الشوارب، اور مونچھوں کو پست کرو، ان کو بالکل چھوٹا کرو۔ اور صحیح بخاری میں ہی حدیث موجود ہے 5893 نمبر پر، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اعفوا اللحا، داڑھی کو معاف کر دو۔ تو داڑھی رکھنا، معاف کرنا، لمبی کرنا یہ اسلام میں مطلوب ہے اور یہ فرض ہے۔ تو ایک پہلے بال ایسے ہو گئے مرد کے لیے جس کو اتارنا منع ہے، جس کو داڑھی کے بال کہا جاتا ہے۔ دوسرے نمبر پر جو بال اتارنے منع ہے عورت کے لیے، وہ ہیں ان کے چہرے کے بال، یا کچھ علماء کہتے ہیں ان کی جو آئی بروز ہوتے ہیں، بھویں جن کو کہا جاتا ہے، یہ اتارنا منع ہے۔ اس کے بارے میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث آتی ہے، وہ صحیح مسلم میں موجود ہے 2125 نمبر پر، جس میں سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، لعن اللہ الواشمات والمستوشمات، اللہ تعالیٰ نے لعنت فرمائی ہے گوندنے والی اور گدوانے والی۔ گودنا اور گدوانے کا مطلب یہ ہے کہ جسم میں نا ایک سوراخ کیا جاتا تھا چھوٹا سا، پھر اس میں سیاہی بھری جاتی تھی، جس طرح آج کل ٹیٹو بنائے جاتے ہیں، تو اس دور میں بھی ٹیٹو وغیرہ بنوائے جاتے تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا، اور یہ خاص طور پہ خواتین بہت زیادہ کرتی تھی خوبصورتی کے لیے یا کسی اور مقصد کے لیے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرما دی ایسی خواتین پر جو کرتی ہیں یہ کام اور جو کرواتی ہیں۔ یعنی ٹیٹو بنانا اور بنوانا مسلمان خواتین کے لیے جائز نہیں ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرما دی۔ والنامصات والمتنمصات، اور نامصات اور متنمصات، ان دونوں پر بھی لعنت فرمائی۔ اب نامصات اور متنمصات کا معنی جو ہے اس میں، یعنی نامصہ کسے کہتے ہیں، اس میں علماء میں اختلاف پایا جاتا ہے کہ کیا نامصہ چہرے کے یعنی پورے چہرے کے بال اکھیڑنے والی، یا صرف یہ جو ہماری آئی بروز ہوتی ہیں ان کو اکھیڑنے والی، اس میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ تو بالوں کو اکھیڑنا لغوی طور پر اس کا معنی دیکھا جائے تو بالوں کو اکھیڑنا ہوتا ہے، نتف الشعر، یعنی ٹیوزر وغیرہ سے یا موچنا یا کوئی ایسی چیز جس سے بال اکھیڑے جاتے ہیں، دھاگا وغیرہ استعمال کیا جاتا ہے، تو اس سے چہرے کے بال اکھیڑنا یہ لغوی طور پر اس کا معنی ہے۔ لیکن شریعت میں اس کا خاص معنی ہے، کچھ علماء کہتے ہیں پورے چہرہ اس سے مراد ہے، اور کچھ کہتے ہیں کہ صرف اس سے یہ جو آئی بروز ہیں وہ مراد ہیں، جیسے کہ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ صحیح مسلم کی شرح میں جلد نمبر 14 صفحہ 106 پہ لکھتے ہیں کہ اس سے پورا چہرہ مراد ہے، اور امام سیوطی ایک جگہ لکھتے ہیں کہ اس سے پورا چہرہ مراد ہے، اور ایک جگہ سنن نسائی کی شرح میں، سنن نسائی کا حاشیہ جو ہے اس میں جلد نمبر 8 صفحہ 147 ہے، اس میں فرماتے ہیں کہ یہ نتف شعر الجبہہ لیتوسع الوجہ، ماتھے کے بالوں کو اکھیڑنا تاکہ ماتھا بڑا ہو جائے، خواتین کچھ یہ کیا کرتی تھی تو یہ منع کر دیا گیا۔ کچھ علماء کہتے ہیں کہ اس سے صرف یہ جو آئی بروز ہیں وہ مراد ہیں، جیسا کہ امام ابو داود نے سنن ابو داود میں جلد نمبر 4 صفحہ 78 پر یہ بات لکھی ہے کہ النامصہ التی تنقش الحاجب حتی طرقہ، کہ وہ اسے جو ہے وہ باریک کر دیتی ہے یہ بالوں کو، تو یہ منع ہے۔ اور اسی طریقے سے شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی
اس سے جو ہے وہ جو ہماری آئی بروز ہیں وہ مراد لی ہیں۔ اور سعودی عرب کی جو فتویٰ کمیٹی ہے اس نے بھی یہی کہا ہے کہ ان یزیل شعر حواجبہا، کہ وہ اپنے جو آئی بروز ہیں اس کے بالوں کو باریک کرے۔ بہر صورت دونوں صورتوں میں، یعنی کچھ علماء یہ کہتے ہیں کہ سارے چہرے کے بال، ہاں اگر کچھ ایسے بال ہیں خواتین کے جو مردوں کے مشابہ ہو رہے ہیں یا ایسی جگہ پہ اگاتے ہیں جو اگنے نہیں چاہیے، جیسے مونچھوں کی جگہ پہ ہیں، داڑھی کی جگہ پہ ہیں، اب یہ خاتون کے اگنے نہیں چاہیے لیکن اگر آ جاتے ہیں تو وہ یہ کاٹ سکتی ہے۔ اس کے علاوہ باقی چہرے کے بال کاٹنا یہ جو ہے وہ کچھ علماء کے نزدیک منع ہے، لیکن یہ جو آئی بروز ہیں، بھویں جن کو کہا جاتا ہے، یہ بالاتفاق تمام علماء کے نزدیک حدیث میں جو الفاظ ذکر ہوئے ہیں اس کا جو معنی ہے تمام علماء کے نزدیک یہ منع ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے ایسی عورتوں پر جو یہ کرتی ہیں، چاہے وہ شوہر کو راضی کرنے کے لیے ہے یا جو ہے وہ کسی اور مقصد کے لیے۔ تو سب سے پہلے داڑھی کے بال مرد کے لیے کاٹنا منع ہے، دوسرے نمبر پر جو ہے وہ عورت کے لیے اپنے چہرے کے بال اور بالخصوص جو ہے وہ اپنی جو ہے ان کی آئی بروز ہیں اس کے بال کاٹنا یا اس کو باریک کرنا یہ منع ہے۔ دوسرے نمبر پر جو بال ہیں جن کو شریعت نے کاٹنے کا اور ختم کرنے کا حکم دیا ہے، ان بالوں میں سب سے پہلے جو ہے شعر الابط، بغلوں کے جو بال ہیں، بغلوں کے بال اکھیڑنے کا اسلام نے حکم دیا ہے۔ اسی طریقے سے جو زیر ناف بال ہیں وہ چاہے مرد کے لیے ہیں چاہے عورتوں کے لیے ہیں، اور اسی طریقے سے زیر ناف بال مردوں کے لیے عورتوں کے لیے دونوں کے لیے ان کو جو ہے وہ صاف کرنا اور اکھیڑنا ضروری ہے۔ اس میں جو حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے موجود ہے وہ صحیح بخاری میں 5891 نمبر ہے، جس میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الفطرۃ خمس، فطرت 5 چیزیں ہیں، الختان والاستحداد، ختنہ کروانا، زیر ناف بالوں کو موڑنا، وقص الشارب، اور مونچھوں کو پست کرنا، وتقلیم الاظفار، ناخنوں کو تراشنا، ونتف الابط، اور بغلوں کے بال اکھیڑنا۔ تو اس میں جو حکم ہے وہ ہے اکھیڑنے کا، کہ ہم اکھیڑیں۔ اگر کوئی شخص شروع سے ہی اکھیڑے اپنے بغلوں کے بال تو اسے تکلیف محسوس نہیں ہوتی، لیکن اگر ہم پہلے جو ہے شیو کرنا شروع کر دیں اور بعد میں پھر اکھیڑیں تو اس کی بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔ تو اس لیے علماء اجازت دیتے ہیں کہ مقصد شریعت کا ان بالوں کو ختم کرنا ہے، تو اگر اکھیڑنے پر عمل نہیں کر سکتے تو ہم کسی بھی طریقے سے اس کو زائل کر سکتے ہیں، وہ چاہے ہم بلیڈ وغیرہ سے کریں یا ہم جو ہے وہ کسی کریم وغیرہ سے اس کو کریں، تو مقصد جو ہے وہ بالوں کو ختم کرنا ہے۔ اسی طریقے سے دوسری چیز ہے زیر ناف بالوں کو مونڈنا، تو وہ کسی بھی لوہے والی چیز سے، تیز استرا یا ریزر وغیرہ اس سے یا کریم وغیرہ سے اس کو ختم کیا جا سکتا ہے۔ تو وہ جو ہے وہ اس کی جہاں تک، اب اس میں ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ بھئی کہاں تک زیر ناف بالوں کو کاٹنا ہے، تو جہاں تک بڑھتے ہیں، دیکھیں نا ہمارا سر ہے تو سر پہ کچھ حصے تک بال بڑھتے ہیں اور کچھ حصے تک بال نہیں بڑھتے، وہ رک جاتے ہیں، جیسے کہ کئی دفعہ گردن پہ بال ہوتے ہیں یا کئی دفعہ جو ہے وہ ماتھے پر یہاں پر بال ہوتے ہیں، یہ اس طرح کے کئیوں کے بال ہوتے ہیں لیکن وہ بڑھتے نہیں۔ تو اسی طریقے سے زیر ناف بال جو ہیں وہ شرمگاہ کے آس پاس جہاں تک بال بڑھتے ہیں وہاں تک کاٹ لیں، اور جو بڑھتے نہیں ہیں ان کو چھوڑ دیں۔ تیسری چیز ہے مونچھوں کو پست کرنا، مرد کے لیے ہے یہ، اگر عورت کی آتی ہیں تو وہ اپنے صاف کر سکتی ہیں تاکہ مرد سے مشابہت نہ ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں یہی حدیث جو ہے اس میں الفاظ موجود ہیں قص الشارب، مونچھوں کے بالوں کو یعنی مونچھوں کو پست کرنا، تو مونچھوں کو چھوٹا رکھنا چاہیے، یہ شریعت نے ہم سے طلب کیا ہے۔ تو 2 قسم کے بال ہو گئے، ایک وہ بال جن کو رکھنے کا حکم ہے، دوسرا وہ بال جن کو کاٹنے کا حکم ہے۔ اس کے علاوہ جو جسم کے باقی بال ہوتے ہیں نا، جیسے بازوؤں کے بال ہو گئے، چیسٹ کے بال ہیں، یا اسی طریقے سے ٹانگوں کے بال ہوتے ہیں، تو اگر کوئی اتارنا چاہے تو اتار سکتا ہے، کیونکہ شریعت جس مسئلے میں خاموش ہو تو اس کی اجازت ہوتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے سنن ابن ماجہ میں 3367 نمبر روایت ہے، سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ چیزوں کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا کہ حلال، اللہ تعالیٰ نے جو حلال کر دیا وہ حلال ہے، جو حرام کر دیا وہ حرام ہے، وما سکت عنہ فہو مما عفا عنہ، تو جس سے وہ خاموش رہ گیا ہے تو وہ ایسی چیزیں ہیں جس سے اس نے درگزر کر لیا۔ اب تمہارا دل چاہتا ہے تو وہ کھانے پینے میں استعمال کر لو، یا جو بھی تم نے کرنا ہے اس کے ساتھ کرو، اس کو استعمال کرنا چاہتے ہو کرو، اللہ تعالیٰ نے اسے درگزر کر لیا، معاف کر دیا ہے۔ تو اگر کوئی شخص اتارنا چاہتا ہے لیکن یہ دیکھ لیں کہ میڈیکلی طور پہ اس پہ کوئی نقصان نہ ہو، یعنی اگر کوئی نقصان ہے تو اس سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم ایسا نہ کریں، لیکن اگر ہم ٹانگوں سے، بازوؤں سے یا چیسٹ سے اپنے بال اتارنا چاہتے ہیں تو ہم اتار سکتے ہیں، اس میں کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے۔ جزاکم اللہ خیرا۔